اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم چنانچہ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا. فلم تقتلوهم تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا. ولكن اللہ قتلهم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ریت ان کی طرف نہیں پھینکی. ولیکن اللہ رما بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ریت پھینکی ہے. ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا اور اللہ تعالیٰ انعام دے گا ایمان والوں کو بلاء حسنا اچھا انعام. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اس سے قبل جو آیات تھیں ان کے اندر میدان جنگ سے بھاگنے کی جو شناعت اور برائی ہے، ممانعت، اس کو بیان کیا گیا تھا. سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تو اے مسلمانوں ان کفار کو تم نے نہیں مارا، حقیقت میں ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کیا ہے. اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ 8 تلواریں 313 مسلمان یہ کیسے 1000 پر غالب آ سکتے ہیں؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نہ آئیں تو انسان اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اور اسی طرح سے جب دشمن مسلمانوں کی طرف بڑھے، یہ کفار ابو جہل کا لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے مٹھی میں آپ کنکر اور ریت لیں اور ان کی طرف پھینکیں. چنانچہ ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کفار کی طرف پھینکا، لیکن کتابوں میں ملتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ کافر کے ہر فرد پر، کفار کے ہر فرد پر جو ہے وہ ریت پہنچی، ان کی آنکھوں میں گئی، انہیں کنکریاں لگیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھینکا جائے تو سب کو لگے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک پہنچا دیا، جس سے ان میں ہلچل پیدا ہو گئی، افراتفری ان کے اندر پیدا ہو گئی، وہ صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ کرنے والی اللہ کی ذات تھی. اور یہ آزمائش اور اس کے اندر آ جانا اور یہ سارے کے سارے معاملات کا ہونا، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کا طاقت دکھانا، کفار میں ہلچل کا پیدا ہو جانا، یہ گویا کہ بہت بڑا انعام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مومنوں کو فتح کی صورت میں انعام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. یہ ایمان والے کس ارادے کے ساتھ کیا بات دل میں لے کر آئے ہیں، اور ہر بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا چاہتا ہے. ذالکم یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، ان جو کچھ بھی ہوا حقیقت کیا ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تمام سازشوں کو. موہن کمزور کرنا. ابو جہل جس وقت میں وہاں سے نکلا تھا وہ اپنے ذہن کے مطابق یہی سمجھتا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے قطع رحمی کی ہے، قطع تعلقی کی ہے، ایک نیا دین اختیار کر کے انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے قطع تعلقی اور قطع رحمی اختیار کی. اس لیے اس نے نکلنے سے پہلے دعا کی، اللہم آہن من قطع الرحمہ، کہ جس نے قطع رحمی کی ہے یا اللہ اس کو کمزور کر دے، اس کو شکست دے دے. تو حقیقت میں تو قطع رحمی خود یہ کرنے والے تھے، لہٰذا یہ دعا قبول ہوئی، اور ابو جہل اور اس کے ساتھ بڑے بڑے سردار
اور کفار مکہ جو ہے وہ مارے گئے اور بہت زیادہ تکالیف کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فتح چاہتے ہو تو بس بے شک تمہارے پاس فتح آ گئی۔ یہ استہزاء اور طنز کے طور پر کہا کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں فتح چاہتے ہو تو یہ لو فتح، یعنی بات اصل میں کیا تھی کہ تمہیں مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مل ہی نہیں سکتی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فتح چاہتے ہو تو فتح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آؤ، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم واپس لوٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہو گے تو نعود، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ مسلمان بھی اور فرشتے بھی پلٹ کر تم پر حملہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز تمہیں تمہاری جماعت فائدہ نہیں دے گی، وہ تھوڑی ہو، وَلَوْ كَثُرَتْ یا زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام آیات کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے اور درس اور سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان سچی طلب کے ساتھ اللہ کی طرف آئے اور اس میں گناہوں سے بچے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اور جو اسباب حاصل کرنے ہیں ان اسباب کو ساتھ لے لے اور پھر توکل اللہ کی ذات پر کرے، تو انشاءاللہ تعالی ترقی اور فتح مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ اور اگر سب کچھ ہو اور پھر بھروسہ اور توکل ان چیزوں پر کیا جائے، ظاہر ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ کفار نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے اسباب پر ساری کی ساری نظر رکھی، لیکن مسلمانوں کی ساری نظر اور توکل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ تو اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو بے شک جو ہے وہ تکوینی طور پر جو اعمال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کوئی کام کرتا ہے تو بظاہر اسباب ضرور ہوتے ہیں لیکن مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جیسے کفار بہت زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نے ہاتھ تو اٹھایا ہے، حرکت میں برکت ہے، تم نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ اصل میں قتل کر رہا تھا، فرشتے قتل کر رہے تھے، وہ کنکری نبی نے ماری ضرور ہے لیکن پہنچانا اللہ کا کام تھا کہ ہر ایک تک پہنچا دیا، اور انعام کس کو مل گیا؟ ایمان والوں کو مل گیا۔ تو کوشش انسان کرے تو انعام ضرور ملتا ہے۔ اور پھر یہ ہے، یہ کافر کچھ بھی کر لیں، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کر لیں، دنیا میں ظاہری طور پر کچھ کامیاب ہو بھی جائیں گے، آخر کار رسوائی، کمزوری، شکست اور ذلت انہی کا مقدر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، بلند ہونے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے صحیح فہم نصیب فرمائے، اور یہ صحابہ کرام کے مقدس زندگیاں، ان کے لیے دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ قربانیاں انہوں نے دے کر یہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔